تیزی جو ہے ہمارے ہر کام میں تیزی، جلدی 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 جلدی، یہ باہر بھی آپ رہے ہیں، مطلب وہ میں سوئٹزرلینڈ کی خاص طور پہ مثال دیتا ہوں کہ وہ جب میں وہاں پہلے دن دفتر میں آیا تو میں نے کوشش کی کہ ذرا میرا امپریشن اچھا پڑے، تو مجھے فوراً انہوں نے کہا کہ ریلیکس آرام سے چلو، اور میں نے دیکھا لوگ بڑے سکون سے کام کرتے ہیں، کام بھی اپنا وقت پہ کر لیتے ہیں. تو یہ خرابی کیوں ہمارے اندر آ گئی اور اس کا کیا سبب ہو سکتا ہے؟ آپ کے سوال کے جواب میں ہمارے ایک اور آپ ہی کے میڈیا کے آدمی ہیں، فلم اور ٹی وی کے بہت ہی سیلیبریٹڈ اداکار رہے ہیں اپنے وقت میں، جی شجاعت ہاشمی صاحب. جی جی شجاعت ہاشمی صاحب نے ایک دن ایک قصہ اپنا سنایا تھا کہ وہ جہاں میں رہتا ہوں کینٹ میں، اس کے قریب ہی تھوڑے فاصلے پر ایک ریلوے کراسنگ ہے. جی جی تو وہ میری گھر آ رہے تھے تو اس ٹریفک اسی ریلوے پھاٹک پر کھڑے تھے گاڑی میں کہ پھاٹک بند تھا، ٹرین نے گزرنا تھا. تو جو سائیکل سوار ہیں یہ عام طور پہ رکتے نہیں ہیں بلکہ سائیکل کو اٹھا کے تو ریلوے لائن کو کراس کر جاتے ہیں دوسری طرف آخری جاتے ہیں. وقت تک. تو ان کے دیکھتے دیکھتے ایک صاحب اچھی عمر کے تھے، انہوں نے اپنا بائسیکل اٹھایا اور کراس کرنے لگے تو ٹرین بالکل سر پہ آئی بھی تھی. تو ان سب نے اپنے سانس روک لیے کہ یا اللہ خیر بندہ گیا. تو وہ بہت ہی نیرو اسکیپ تھا ان کا، انچز سے بچا بندہ. تو ایک دوسرے سے جنہوں نے کہا کہ ان صاحب کو بہت جلدی تھی لیکن اس جلدی کی نتیجے میں اپنی جان انہوں نے خطرے میں ڈال دی، تو اللہ نے کرم کیا، انچز سے بچ گیا بندہ. تو جب ٹریفک چل پڑی، پھاٹک کھل گیا تو انہوں نے ریلوے لائن کراس کی تو اسی آدمی کو دیکھا کہ ایک جگہ کوئی مزاری مجمع لگا کے بیٹھا ہے، وہ بندہ وہاں کھڑا ہوا تماشا دیکھ رہا تھا. واہ واہ واہ. ابھی آپ تجربے کے طور پہ آپ کا تعلق میڈیا سے ہے، کبھی سڑک پہ کھڑے ہو جائیے ٹریفک پولیس کے مدد سے اور کوئی ایک سوال کسی سے پوچھیے، آپ کسی کو پتہ نہیں چلے گا. آپ کو دوسری گاڑی سے، سامنے جانے والی گاڑی سے کتنا ڈسٹینس رکھنا ہے جی جی وہ پوچھیے، 99.9% لوگوں کو پتہ ہوگا. اسی طرح کسی کو یہ اندازہ نہیں ہے اگر میری گاڑی فلی لیڈن ہے تو مجھے بریک کتنی فاصلے سے اپلائی کرنی ہے، یا میری جو بریکنگ ڈسٹینس ہے میری گاڑی کا فلی لیڈن حالت میں اس کا بریکنگ ڈسٹینس کیا ہوگا. اگر اکیلا میں گاڑی میں بیٹھا ہوا ہوں تو اس کا ڈسٹینس کیا ہوگا. تو مجھے اپنے پاؤں کے پریشر کو اکارڈنگلی ایڈجسٹ کرنا ہے. یہ نہیں معلوم ہوگا ہمیں. یہ جو ٹرالی کی آپ نے بات کی ہے، ٹریکٹر کی بریکس صرف پچھلے ویلز پر ہیں اور وہ بریکس ٹریکٹر کی سپیڈ اور جس جگہ اس ٹریکٹر نے کام کرنا ہے اس کے مطابق اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے. ڈرم بریکس ہیں، اس میں ڈسک بریکس نہیں ہے. جب ہم اس کے پیچھے ایک ٹرالی باندھتے ہیں اور اس پر ڈیڈ ویٹ ہے سارا، جیسے آپ نے برکس کا کہا کہ وہ لذی ہوئی ہیں، اگر انسان بیٹھے ہوں وہ ڈیڈ ویٹ نہیں ہے. ڈیڈ ویٹ بڑھ جاتا ہے بہت زیادہ. اب ٹرالی پر اینٹیں لوڈ کی ہوئی ہیں، وہ یقیناً 1000 سے زیادہ اینٹ ہوگی. 2.5 کلو کی ایک برک ہوتی ہے. اگر 1000 بھی ہیں تو اس پر 2500 برکس ہیں، مطلب یہ تقریباً کوئی 3.25 ٹن بن گیا وزن. جی وہ ڈیڈ ویٹ ہے سارا.
جب بریک لگائیں گے تو وہ ویٹ اس کا شفٹ کرے گا سامنے کی طرف، اس سے وہ ٹریکٹر کو ٹرالی پش کر رہی ہوگی، اس کا بریکنگ ڈسٹینس بہت زیادہ ہو جائے گا. ایک تو ویسے ہی اس کی بریک ماڈرن نہیں ہے، پھر جب اس کو ٹرالی پیچھے سے پش کرتی ہے، مومنٹم گین کیا ہوا ہے، آپ روکیں گے جی جی، وہ تو ٹرالی آگے کو چلائے. ویٹ نے اس کو پش کرنا ہے، ٹھیک. اس سے بریکنگ ڈسٹینس کہیں سے کہیں چلا جائے گا. اب اس ڈرائیور کو نہیں معلوم ہے کہ جو میں نے اس کے پیچھے ایکسٹرا ویٹ اس کے لیے ٹریکٹر نہیں بنا ہے، تو میں اس سے وہ کام لے رہا ہوں جس کے لیے ڈیزائن نہیں ہے ٹریکٹر. اس کے تمام سسٹمز اس کے لیے ڈیزائن نہیں ہیں. اس کا امپیکٹ کیا آئے گا اور میرا بریکنگ ڈسٹینس کیا ہوگا. تو میں اس اسپیڈ پر جا رہا ہوں، رکنے کے لیے مجھے ڈسٹینس کتنا چاہیے، وہ اس نے ہٹ کر دیا گاڑی والے کو. تو یہ تمام چیزیں لا انفورسنگ ایجنسیز کی ذمہ داری ہے. آپ کو کہیں بھی چلے جائیے کسی ڈیولپڈ کنٹری میں، آپ کو اس طرح سے ٹریکٹر ٹرالی سڑک کے اوپر چلتی ہوئی نہیں دکھائی دے گی. ٹریکٹر ٹرالیز وہاں کام کرتی ہیں، لیکن صرف کھیتوں میں یا شہر کی ٹریفک کے علاوہ جو رورل ٹریفک ہے اس کے اندر وہ مل جائے گی آپ کو. اربن ٹریفک میں کہیں نہیں ملے گی، اس لیے کہ اس کے لیے ڈیزائنڈ ہی نہیں ہے. جی جی. تو یہ ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں اس کی ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں کو کنٹرول کر لے. وہ ہم نہیں کنٹرول کرتے. آپ دنیا بھر میں دیکھیے کہ موٹر سائیکل پر نہ وہ آپ کو سامان لوڈ کرنے دیتے ہیں، نہ تیسری سواری بٹھانے دیتے ہیں. آئی ایم شیور کہ یہاں بہت کم لوگوں کو اس کا اندازہ ہوگا کہ وہ کیوں نہیں الاؤ کرتے. آپ کبھی کنسٹرکشن آف موٹر سائیکل کو دیکھیے، جی. اس کا پچھلا فورک ایک بولٹ کے ساتھ اس کے مین فریم سے جڑا ہوا ہے، اور وہ جو ریئر فورک ہے وہ شیٹ کا بنا ہوا ہے، ہالو شیٹ. اب وہ اسٹیل ہے، اس کے اندر ڈفلیکشن ہے. جو ہی آپ موٹر سائیکل کو ذرا ٹرن دیتے ہیں اس میں وہ ڈفلیکٹ کرتا ہے. اب اس کی ڈفلیکشن کیپیسٹی ایک ہے کہ اگر 10% ہے، نارملی اتنی ہوگی، مجھے صحیح معلوم نہیں کیونکہ میں تو پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں. اب اس سے وہ جب ریکور کرے گا تو اس کا کاؤنٹر ڈفلیکشن آئے گا. ویٹ اگر زیادہ ہے تو ڈفلیکشن اس کی کیپیسٹی سے زیادہ آئے گا. تو جب ریکور کرے گا تو اس کا اینٹی ڈفلیکشن آئے گا، اس سے بیلنس لوز ہو جائے گا اور ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. اسی طرح اس کا بھی بریکنگ سسٹم، اس کے اوپر وزن کی وجہ سے مومنٹم سے ویٹ شفٹ ہوتا ہے آگے کو یا پیچھے کو شفٹ ہوتا ہے. اگر آپ موو کر رہے ہیں اسٹینڈ اسٹل پوزیشن سے تو وہ اس مومنٹم کے ذریعے ویٹ پیچھے شفٹ ہوگا. اگر آپ موو کر رہے ہیں اور رک رہے ہیں تو ویٹ فرنٹ کی طرف شفٹ کرے گا. اسی لیے یہ جو ٹینکرز ہیں آپ کبھی ان کو نوٹ کیجیے گا، واٹر ٹینکرز اور پیٹرول ٹینکرز، ان کے اندر کمپارٹمنٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں. جو بڑا باؤزر ہے، جی جی. اس باؤزر کے اندر نارملی 3 یا 4 کمپارٹمنٹ ہوتے ہیں. وہ اس کے اس مومنٹم کو، کیونکہ لیکوڈ ہے، وہ جلدی شفٹ ہوتا ہے، اس کا سارا ویٹ آگے کو آ جائے گا. جی جی. یا موو کرتے ہوئے پیچھے کو جائے گا، انسیف ہو جائے گا. اس مومنٹم کو بریک دینے کے لیے اندر کمپارٹمنٹ کریٹ کیے جاتے ہیں. یہ سب چیزیں ہیں جس کے لیے ایجوکیٹ کیا جانا چاہیے ڈرائیور کو. ابھی تو ڈیولپ کنٹریز میں یہ ہو گیا
پہلے ڈرائیونگ لائسنس کے دینے کے لیے آپ کا تھیوری کا ٹیسٹ ہوتا تھا، جی جی، اس کے بعد آپ کا ڈرائیونگ ٹیسٹ ہوتا تھا۔ جی اب اس ڈرائیونگ ٹیسٹ کے اندر بھی ہم نے تماشا ہوتے دیکھا کہ وہ جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے ٹیسٹ لینے کے لیے، وہ سڈنلی آپ سے کہے گا یہ لیفٹ کو موڑ لیجیے۔ اب اس پر نو انٹری کا سائن لگا ہوا ہے، تو آپ نے دیکھا کہ مجھے پولیس انسپیکٹر کہہ رہا ہے موڑ لیجیے، آپ نے ٹرن لے لیا، تو جو ہی آپ کے فرنٹ وہیل اسٹریٹ کے اندر یا روڈ پر گئے، وہ آپ سے کہتا ہے کہ واپس ہو جائیے، نو انٹری ہے، اس کے بعد آپ کو فیل کر دے گا۔